مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے. یہ گڑی شاہ لاہور صدا دیتا ہے ہر لاہور رہنے والے مسلمان کو اور کہتا ہے دیکھو تم دہشت گرد تلاش کرتے ہو، آئینے پاکستان کے ہم نے غداری کرتے ہوئے اور اس کی آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، عدالتوں کے فیصلوں کی توہین کرتے ہوئے ہم نے 60 فٹ اونچے مینار بنا رکھے ہیں. کوئی گرا کے تو دکھائے. ایجنسیاں خاموش. کیا مینار شاعر اسلامی نہیں؟ یہ مینار کس کی نشانیاں ہے اگر مسجد کی نشانی نہیں تو بتائیے. یہ قرآن کی آیت استعمال نہیں کر سکتے. وہاں جا کر دیکھیں گڑی شاہین کے بیت الکفر کے اندر آیات قرآنیہ لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں. بتائیے احادیث نبوی کو قرآن یہ ہمارا قانون انہیں منع کرتا ہے. کیا ہمارے قانون دان انہیں منع کرواتے ہیں؟ کیا ہمارے ادارے ان کو روکتے ہیں؟ نہیں. ناظرین، ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. اسلام کے نام پر نفرت اور سچائی کا اصل آئینہ. پاکستان کے نام پر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اسلام کے پرچم کے سائے میں آج ایک ایسا تماشا جاری ہے جسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. کچھ لوگ عاشق رسول کے مقدس لقب کو استعمال کر کے نفرت، فتنہ اور فساد کو ایمان کا نام دیتے ہیں. زبان پر عشق اور دل میں بوس. تقریر میں ناموس رسالت کا نعرہ اور عمل میں رواداری، صبر اور اخلاق کا جنازہ. یہ وہی قائدین ہیں جو عوام کی مذہبی جذبات کو ایندھن بنا کر اپنی سیاست کی دیگیں پکاتے ہیں، عہدوں اور جلسوں کے لیے چیختے ہیں کہ قادیانیت کا خاتمہ کرو. مگر سوال یہ ہے، یہ کون سا اسلام ہے، کون سی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مسجدوں کے مینار توڑنے، لوگوں کو کافر قرار دے کر ان کے گھروں پر حملے کرنے، عبادت گاہوں کی توہین کی اجازت دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، جس نے کسی ذمی غیر مسلم کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سنن دارقطنی. وہ احمدیوں کے بارے میں یہ سنگ دلانہ رویہ کس دین سے لیا گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی. سورۃ الاسراء 70. جب ہر انسان محترم ہے تو وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ان پر مسجدوں کے دروازے بند کرنا، ان کے کلمات مٹانا، ان پر حملے کرنا کیوں کر اسلامی ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ دین نہیں، دھندا ہے. یہ خود ساختہ غازی اور مجاہد کیا واقعی دین کے خادم ہے یا مذہبی کارڈ کے تاجر؟ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو. بخاری شریف. مگر ان خطیبوں کے چہروں پر غصہ، زبانوں پر گالی، ہاتھوں میں لاٹھیاں، کیا یہی عشق رسول ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست میں یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں تک کا احترام کیا، اور آج یہ لوگ مسلمانوں کی ہی مساجد پر تالے لگاتے ہیں. احمدی ایک مجرم قوم یا صبر و تحمل کا پیکر؟ احمدیوں کو دیکھ لیں، نہ وہ جلاؤ گھیراؤ، نہ وہ گالم گلوچ، نہ وہ نفرت انگیزی، نہ وہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے، نہ جلوس میں گالیاں دیتے. وہ صرف صبر کرتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، پھر بھی ملک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں. کیا یہی نہیں اسلام؟ قرآن کہتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور وہ جو تنگی اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں. سورۃ البقرہ 170. حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دو. صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے. صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے. خطبہ جمعہ فرمودہ 28 اپریل 2023. اسلام نہ فتوے نہ فتنہ، صرف رحمت. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مسجد نہیں گرائی، کسی کی عبادت پر پابندی نہیں لگائی، کسی کو کافر کہہ کر قتل نہیں کیا، بلکہ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسند احمد۔ آج اگر کوئی گروہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو خوفزدہ کر رہا ہے تو وہ عاشق رسول نہیں، وہ تو اسلام کے مجرم ہے۔ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان کو مذہبی تاجروں سے آزاد کرنا ہوگا، اسلام کو نفرت کے بازار سے نکال کر قرآن، سیرت، محبت اور انسانیت کے راستے پر واپس لانا ہوگا، ورنہ مسجدیں بھی رہ جائیں گی، منبر بھی، مگر اسلام کی روح مر جائے گی۔ کیونکہ ملاؤں کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے پاکستان ہیز بین ہینڈڈ اوور ٹو دا ملاز۔ بھائی آپ کے پاس اتنے سائنٹیفک اور سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کوٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے ساتھ پیچھے اسپارکو ہے آپ کا، وہ چاند نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چاند دیکھ کر آپ کو نہیں بتا سکتے کہ چاند دیکھا گیا، عید ہوگی نہیں ہوگی۔ ملا بیٹھے گا دوربین لگا کے وہ حبیب بینک کے پلازا کے اوپر وہ چکن اور مٹر کھائے گا بیٹھ کے، 3-4 دن تک تو اس کو چاند نظر نہیں آئے گا۔ 3-4 دن مٹھائیاں کھانے کھا رہے ہیں، ابھی نظر نہیں آیا، ابھی نہیں آئے گا نظر آئے گا۔ 4 دن بیٹھے ہوئے یہ سائنٹسٹ پر کس لیے آپ بنا رہے ہیں؟ اپنے سائنٹسٹوں پہ آپ کو وہ ہے یقین نہیں ہے؟ وہ جتنا آتھینٹک آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر چاند نکلا ہے نہیں نکلا، عید ہوگی نہیں ہوگی، بلیو دیم، نہیں ملے کو بلیو کریں گے۔ پاکستان ہیز بین ہینڈڈ اوور ٹو دا ملا، اور جب تک ملے کے چنگل سے پاکستان نہیں نکلے گا، پاکستان کا اسی طرح نقصان ہوگا۔ فتوائیں دی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ آسیہ جو ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو چھوڑتے ہیں۔ ملے ان پڑھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو قتل کرنا ہے۔ ٹالرنس نہیں ہے، ٹالرنس، لیو اینڈ لیٹ لیو۔ اتنا بڑا ہندوستان ہے، ہم تو 20 کروڑ ہیں، وہ 120 کروڑ ہیں۔ 8 بڑے مذاہب وہاں پر، 8 اور 16 موسٹ پاورفل لینگویجز، اس کا لٹریچر ان کے پاس ہے، وہ پنپ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد کوشش کی گئی کہ ہم ایک ہیں، ایک ہماری زبان ہے، ہم ایک ہیں، ہم بھائی آپ کے 72 تو فرقے ہمارے اپنے ریلیجن میں ہیں، بڑے فرقے یہ سنی اور شیعہ ہیں۔ سنی تحریک پاکستان میں، سنی تحریک چل، بھائی کیا سنی تحریک چل، شیعوں کو کیا کرو گے، کاٹ کے پھینک دو گے؟ یہ اس طرح کی چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ We are different people and we have to live together with tolerance۔ آپ فرماتے ہیں یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے، تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے، اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئیں گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔